کہ فقاتل فی سبیل اللہ، کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقاتل، جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کس کو حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو حکم فرما رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حکم فرما رہا تھا، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ، اے محبوب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، لا تکلف، اللہ تبارک و تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی پر وزن نہیں ڈالتا، الا نفسک، اس سے زیادہ جو اس کی جان برداشت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ میرے اندر کتنی برداشت ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی برداشت ہے۔ اللہ پر کامل یقین ہوگا، خوف اللہ کا صرف ہوگا، اور اگر اللہ کی راہ میں آپ کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے جائیں گے، حق بات بیان کرنے، بہت سے آج کل تو دنیا ایسی ہے نا، معاشرہ ایسا ہے کہ کسی کے سامنے آپ حق کوئی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر سچ بات بھی کرتی تو اس کا بھی نقصان ہے۔ تو ہم تو صرف سچ بات کرنے سے ڈرتے ہیں، تو ہمارے اندر اتنی سخت کا کیا کہ ہم اسلحہ لے کر کسی جو ہے ظالم کے خلاف، کسی قاتل کے خلاف چڑھ دوڑیں۔ لیکن آج کا جہاد یہی ہے کہ حق کو حق کہیں، غلط کو غلط کہیں، سچ کو سچ کہیں، حق کا ساتھ دیں، غلط کو غلط کہہ کر اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ یہی آج کا جہاد ہے، جہاد کریں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ اپنے حبیب کو حکم فرما رہے ہیں محبوب آپ جہاد کرتے رہیں۔ لا تکلف الا نفسک، ہم آپ کی طاقت سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ وحرد المؤمنین، اور لوگوں کو ترغیب دیتے رہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ کیا منسوخ ہو چکی ہے؟ نہیں، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ حکم آج بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بھی دے رہا ہے، اور اپنے حبیب کے ذریعے تا قیامت تک آنے والی اپنے انسانوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دے رہا ہے کہ محبوب آپ بھی جہاد کریں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ کوئی بھی طاقت وہ نہیں دیتا، نقصان یا اس کو وزن یا اس کو کسی قسم کی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ ان یکف، کہ ہم کافروں کی طاقت کو روک دے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب کافروں کی طاقت کو روک دے گا۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، زیادہ مضبوط اللہ کی طاقت ہے۔ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے اور اس کا عذاب جو ہے وہ زیادہ شدید ہے۔ ابھی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اس کا بھی شان نزول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، تو غزوہ بدر جب ہوئی اس سے پہلے ایک اور معرکہ ہوا جس کو بدر صغریٰ کے نام سے کہا جاتا، کیونکہ اوائل تھا، لوگ جو ہے اسلام قبول کر رہے تھے، تو وہ پختگی جو تھی ایمان کی وہ کم تھی، کمزور تھی، تو بہت سے لوگ کرنے سے پہلے بعض اوقات ڈرتے بھی تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے جہاد کی لوگوں کو ترغیب دی تو بہت سے لوگ اس سے دہشت زدہ ہو گئے، رک گئے۔ تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فقاتل فی سبیل اللہ، محبوب اگر لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے تو آپ اس سے جو ہے گھبرائے نہ، فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ لا تکلف الا نفسک، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وحرد المؤمنین، اگر لوگ آپ کی بات اس وقت نہیں سن رہے آپ ان کو ترغیب دیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ آج اگر آپ کے ساتھ 70 لوگ ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتح مکہ کے دور آپ کے ساتھ 10,000 کا قافلہ بھی ہوگا، اور ایسا آیا۔ تو یہ بدر صغریٰ کا مقام تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو، مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا تو بہت سے لوگوں نے اس سے درگزر کیا، اپنے آپ کو بچایا، تو 70 لوگوں کا جو ہے قافلہ بنا جس کی قیادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کے مقابلے میں جنگ کے لیے جب گئے، لیکن اللہ نے فرما دیا نا کہ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کہ عن قریب اللہ تبارک و تعالی جو کافر ہیں
ان کی جو طاقت ہے اس کو کمزور کر دے گا. تو مسلمانوں کا ایسا روب اور دبدبا اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے دلوں میں بسا دیا کہ 70 لوگوں کے مقابلے میں جو کفار تھے وہ خوف زدہ ہو کر مقابلے میں آئے ہی نہیں, وہ چلے گئے. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا فضل تھا, یہ اللہ کی رحمت تھی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا کہ مجاہدین جو مومنین ہیں, جو اللہ کے سپاہی ہیں, ان کا رعب اللہ تبارک و تعالی دشمنان اسلام کے دلوں میں اس طرح ڈال دیتا ہے کہ وہ 1 مہینے کی مسافت میں ہوں تو مسلمانوں کا خوف اور ربربہ ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اور اس خوف کی بنا پر آپ تاریخ اسلام پڑھ لیجئے, غزوات پڑھ لیجئے, بہت سے موقع ایسے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیجئے, کہاں تک آپ نے جھنڈے گاڑے, لیکن بہت سی جنگیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کے خلاف کفار لڑے ہی نہیں. انہوں نے خوف زدہ ہو کر اپنی جو جگہ تھی, اپنی چابیاں تھیں, وہ مسلمانوں کے حوالے کر دی. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا, ان کا خوف ڈال دیا تھا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے وہ آئے ہی نہیں. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا, اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کافروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے. واشد تنکیرا, اور اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بھی جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جہاد کی تلقین دے رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب آپ کے سبب تمام آنے والی جو امت ہے اس کو آنے والی قیامت تک مسلمانوں کو تلقین دے رہا ہے. یاد رکھیے کہ مسلمان جب تک ہی جو ہے ثابت قدم رہ سکتا ہے کہ جب تعلیمات مصطفیٰ پر وہ عمل کرتا رہے, قرآن سے اپنا تعلق کو جوڑ لے, اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے, لوگوں کا خوف نکال لے. یہ تمام جب عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت قدم بھی بنائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آسانی بھی کرے گا. اور جب وہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے دل میں اس کا خوف بھی ڈال دے گا. اور ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو آج غور کرنے کی جو ہے وقت ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ آج مسلمانوں کا خوف کفار کے دلوں سے نکل گیا ہے. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس وقت کے مسلمان کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا, حضور کی محبت تھی, تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا, تقویٰ تھا اس کے دل میں. اس وقت صرف وہ تھا تو وہ جو ہے کفار پر غالب تھا, وہ سرخرو تھا. لیکن آج کا جو مسلمان ہے اس کے نہ دل میں خوف خدا ہے, نہ اس کے دل میں محبت رسول ہے, نہ تعلیمات مصطفیٰ ہے. قرآن پر عمل وہ نہیں کرتا, نماز وہ نہیں پڑھتا, وعدہ خلافی وہ کرتا ہے, جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, کسی سے وعدہ کر لے تو وعدہ خلافی کر لیتا ہے, اور اگر کسی سے کچھ قرض لے لے تو اس کو واپس نہیں کرتا. نہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے, نہ اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے, نہ حقوق العباد پورے کر رہا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اس دل میں اللہ کے خوف کے علاوہ جو دنیا کا خوف ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اس دل میں اللہ کا خوف عطا فرمائے. جب اس دل میں اللہ کا خوف ہو جائے گا تو پھر اس دل میں کسی اور کا خوف نہیں رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.